اس نے دوبارہ کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی مرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے، تمہارا مرتا ہے جنت میں جائے گا، آؤ نہ ہے کوئی شوقین جنت میں جانے کا یا مجھے جہنم بھیجنے کا، آؤ سامنے آؤ۔ حضرت علی مرتضیٰ سے پھر برداشت نہ ہوا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل، جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ تو سرکار نے گھبراہٹ دیکھی تو کہا کہ اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ سرکار نے اپنے بطن مبارک سے قمیض ہٹائی تو حضور نے پوچھا کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہا اصل کچھ کھجوریں، کا ادھر لے آؤ۔ کہتے ہم خندق کھود رہے تھے کہ اس میں ایک چٹان آ گئی، بڑی سخت قسم کی چٹان تھی، کدال مارتے تھے پھسل کے ادھر چلا جاتا تھا، اور اس کے اوپر نہ کدال اثر کر رہا تھا نہ ہمارے پھاوڑے اثر کر رہے تھے۔ منافق پتل کیا کہتے تھے منافق لوگ؟ کہتے ہیں پیشاب پخانہ کرنے کے لیے تو باہر جانے کی ہمت نہیں ہوتی، یہ دشمن بیٹھا ہوا ہے باہر۔ خبریں دیکھو، شام فتح ہو گیا، ایران مل گیا، یمن مل گیا۔ دین حق کی تلاش میں چلتے چلتے، بلکہ چلتے چلتے کیا بکتے بکتے ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے غزوہ احد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، اور احد کے بعد کا جو سال گزرا، اس سال میں مسلمانوں کو اپنی ساکھ کو، غزوہ احد میں جس ساکھ کو نقصان پہنچا تھا اس کو بحال کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑی، اور سال بھر کی جد و جہد کے بعد مسلمانوں کو ایک امن نصیب ہوا، اور خاص طور پر جو غزوہ بدر دوم تھا، یعنی کہ جس کا چیلنج کر کے گئے تھے کفار احد میں کہ اگلے سال بدر میں ملاقات ہوگی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کرام کے ساتھ 8 دن تک بدر میں بیٹھے رہے، مگر کفار مکہ کو مقابلے کی جرت نہ ہوئی۔ اس سٹیپ نے مسلمانوں کی ساکھ میں بہت بڑا اضافہ کیا کہ ایک چیلنج جو وہ کر کے گئے تھے ہم نے نہیں کیا تھا، یہ چیلنج انہوں نے کیا تھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تر حالات کی نزاکت کے باوجود 8 دن وہاں پر بیٹھ کر انتظار کیا، مگر انہیں مقابلہ کرنے کی ہمت و جرت نہ ہوئی۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے امن اطمینان کی طرف جا رہی تھی، لیکن جو دشمن ہیں انہیں یہ بات ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی کہ مسلمانوں کا وقار ایک مرتبہ پھر بحال ہو گیا ہے، اور ان کی ساکھ میں اضافہ ہو گیا، اور ان کی جو دھاک ہے وہ پہلے کی طرح بیٹھ گئی ہے۔ تو سب سے بڑے جو خطرناک سازشی دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہود ہیں۔ یہود کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، چین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے صلح اور امن کا معاہدہ کیا ہوا تھا، مگر صلح اور امن کے معاہدے کے باوجود اندرون خانہ سازشوں سے باز نہیں آتے تھے۔ اس صورتحال میں بنو نذیر جو قبیلہ تھا، یہود کے 3 بڑے قبیلے جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، ان میں ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ ان تینوں کو ایک ایک کر کے سرکار نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے مدینہ سے نکالا تھا، یعنی جس کی شرارتیں زیادہ سامنے آتی گئیں اور کھل کے سامنے آتی گئیں، مجرمانہ جب ایکٹیویٹیز ہوئیں تو پھر سزا کے طور پہ انہیں مدینہ بدر کیا گیا ایک ایک کر کے۔ اب بنو نذیر کا قبیلہ تھا، ان کے 20 سردار، 1-2 نہیں 20 بندوں کا جتھا نکل پڑا قریش سے ملاقات کے لیے، اور ان کو جا کر انہوں نے ہلا شیری دی کہ تم لوگ آرام سے بیٹھ گئے ہو، دیکھتے نہیں ہو مسلمانوں کی شوکت اور عزت بڑھتی جا رہی ہے، اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ ایسا درخت بن جائیں گے پھر جس کو گرانا ممکن نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے، اٹھو کھڑے ہو۔
یعنی یہ مدینہ میں مسلمانوں کے پاس رہنے والے لوگ، شہر مدینہ میں رہنے والے، مگر اندر سے ایسے خبیث الفطرت لوگ کہ 20 بندے اکٹھے ہو کر مکہ کے سرداروں کے پاس گئے، ان کو جوش دلایا اور انہیں ان کی غیرت جگائی کہ تم لوگ آرام سے بیٹھ گئے ہو اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے ہو، اور اس طرح سے ان کو انہوں نے اکسا اکسا کے ابھار کے جنگ کے لیے کھڑا کیا۔ اور پھر صرف قریش پہ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بدر میں اور احد میں قریش اپنی پوری طاقت لے کر آئے مگر مسلمانوں کو مٹا نہیں سکے۔ اب یہودیوں نے کہا جو باقی عرب لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے مقابلے میں لے کر آؤ۔ بڑے قبیلے تھے، ان میں بنو غطفان تھا جن کی عددی طاقت بہت زیادہ تھی۔ مکہ والے مدینہ کی جنوب میں تھے اور یہ پھر شمال میں رہنے والے لوگ تھے بنو غطفان کے، یہ پھر ان کی طرف گئے اور ان کو بھی جا کر انہوں نے جنگ کے لیے ابھارا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو جنگ پر ابھارنے والی طاقتیں ہیں وہ غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں، ان کے دلوں میں شک ڈالتی ہیں، انہیں آنے والے وقت کے خطرے دکھاتی ہیں، تب جا کے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں لڑنے کے لیے۔ ہم جدید دنیا میں دیکھیں، مسلم دنیا کے ایران اور سعودیہ کو لڑانے کے لیے کیسے عالمی طاقتیں کھیل کھیلتی رہتی ہیں کہ مسلمان اکٹھے نہ ہو جائیں، اتفاق نہ ہو جائے، اتحاد نہ ہو جائے، ان کو آپس میں ڈرامہ دیتے رہتے ہیں، یہ تگڑا ہو گیا تو یوں کر دے گا، وہ تگڑا ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، اور اس طرح سے جال بنتے ہیں تاکہ اکٹھے نہ ہوں، دشمنی بڑھے اور جنگ کے لیے کھڑے ہو سکے۔ یہی حال یہودیوں کا آج ہے اور یہی زمانہ رسالت مآب میں یہ حرکتیں کر رہے تھے۔ بنو غطفان کو بھی جا کے آمادہ کیا، ان کو بھی جنگ پر کھڑا کیا۔ اس طرح جنوب سے قریش نکلے، کوئی تقریباً 4000 کی تعداد میں قریش، ان کے ساتھ کنانا کے لوگ تھے اور تہامہ کے لوگ تھے۔ 4000 کی تعداد میں جنوبی سائڈ سے قریش اور ان کے قریبی جو علاقے کے لوگ تھے وہ نکلے، اور کوئی تقریباً 8000 کے قریب جو لوگ تھے وہ بنو غطفان اور جو دیگر قبائل تھے جن کے اندر فزارہ قبیلہ تھا، مرہ تھا، اشجع تھا، یہ لوگ نکلے۔ مجموعی طور پر کوئی 12000 کے قریب لوگوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ اور آپ اندازہ فرمائیں 12000 کی تعداد مدینہ میں رہنے والے بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد ملا کے کل ٹوٹل تعداد نہیں تھی۔ مدینہ والوں کی یہ مکمل تعداد بھی نہیں تھی، بچے، عورتیں، خواتین، مرد ملا کے، ان سے بھی زیادہ بڑا لشکر یہود پورے عرب سے اکٹھا کر کے لے کر آ گئے اور مدینہ کا محاصرہ کروا لیا۔ مدینہ کی قیادت سوئی ہوئی نہیں تھی، بیدار مغز قیادت تھی، حالات پہ نگاہ رکھنے والی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت سے اطلاعیں مل گئیں جب یہ دورے کر رہے تھے، علاقوں میں گھوم رہے تھے، خبر رکھتے تھے حضور کے کیا ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو اطلاع ہو گئی، اندازہ کر لیا کہ اب کی بار اتنا بڑا لشکر ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ حضور نے صحابہ کرام کے جو نمایاں بڑے لوگ تھے، سردار تھے، ان کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ اب ہمارا دشمن اتنی بڑی تعداد میں آ رہا ہے، ہم اپنا دفاع کیسے کریں گے، ہم اپنی مدینہ کو کیسے بچائیں گے، اور اپنی جانوں، اپنی عورتوں، اپنے مالوں کا تحفظ کیسے کریں گے۔ گفت و شنید ہوتی رہی۔ ان میں جو مشورہ قبولیت پر پہنچا، جس پر فیصلہ ہوا، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایرانین تھے، اصل میں یہ ایران کے رہنے والے تھے۔ دین حق کی تلاش میں چلتے چلتے، بلکہ چلتے چلتے کیا، بکتے بکتے لوگوں نے ان کو بیچ دیا آگے، بکتے بکتے مدینہ پہنچے تھے، اور پھر وہاں پر وہ اپنا جو عیسائی جو لوگ تھے، علماء، ان کی بتائی ہوئی نشانیوں پر حضور کو پرکھا۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ہمارا موضوع بدل جائے گا، اور پھر سرکار پر ایمان لے آئے۔ یہ مشورے میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہمارے ملکوں کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ اگر دشمن بہت بڑی تعداد میں آ جائے اور ہم تعداد میں تھوڑے ہوں، کھلے میدان میں جنگ کرنا ٹھیک نہ ہو، تو ہم خندق کھود لیتے ہیں اپنے شہر کے گرد اور دشمن کو شہر میں آنے سے پہلے خندق کے ذریعے روکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا اور طے پا گیا
کہ جو پہاڑوں والی سائڈ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پہاڑوں سے کراس کر کے دشمن نے تو نہیں آنا، اتنا بڑا لشکر جہاں سے آ سکتا ہے وہ جو ایریا ہے وہاں پہ خندق باندھ دیتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بندوں کی ٹولیاں بنا کے 40 گز خندق کھودنے کا ٹارگٹ دے دیا، 10 بندے مل کر 40 گز خندق کھودیں گے۔ اس کی لمبائی چوڑائی اتنی رکھی گئی، لمبائی تو خیر پورے علاقے کی تھی، وہ جو کونا تھا وہ والا، اور اس کی چوڑائی اور گہرائی ایسے رکھی گئی کہ اس کو لوگ کراس نہ کر سکے، کراس کرنے کی کوشش کریں تو ٹائم ہو تاکہ تیر اندازی کر کے ان کو روکا جا سکے، وہ کراس نہ کر سکے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ حالات جو تھے وہ شدید مالی اعتبار سے تنگی کے حالات تھے، مسلسل جنگ ایک بھی ملک کو لڑنی پڑ جائے ملکوں کی معیشت 50 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ ملکوں کو چھوڑیں، کسی بندے کا، خاندان کا، کسی فرد کا جھگڑا ہو جائے کسی کے ساتھ اور معاملہ عدالت کچہریوں میں چلا جائے، پتہ لگ جاتا ہے بندے کی معیشت کہاں چلی گئی، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، دکانیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ جنگیں کھیل تو نہیں ہوتا۔ اور ادھر بدر کی جنگ ہو گئی، احد کی جنگ ہو گئی، چھوٹی موٹی اور 20 جنگیں ہو چکی تھی، مسلمان مسلسل حالت جنگ میں تھے، ایک رات بھی سکون کی نہیں ملتی تھی۔ دشمن مسلمانوں کو اچکنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا، اور ایک ٹائپ کا دشمن نہیں تھا، کئی طرح کے دشمن تھے۔ تو مسلمانوں کی مالی حالات انتہائی پریشان کن تھی، اس حد تک حالات تھے کہ لوگ بھوکے تھے، اور ایک دن کے بھوکے نہیں، 3 دن کے فاقے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے، کھڑے ہونے کی طاقت رہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو کچھ نے آ کر یہ صورتحال رکھی کہ یا رسول اللہ یہ حالات ہے فاقے کے کہ اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ سرکار نے اپنے بطن مبارک سے قمیض ہٹائی تو کہا تم نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں کھانا ہم بڑے مرغن اور آرام سے کھا پی رہے ہیں، تمہارے لیے فاقہ ہے۔ حالات سب کے ساتھ یکساں ہیں۔ صحابہ کرام اپنی جو سردار تھے، بڑے تھے، سب کے سب لگے ہوئے تھے خندق کھودنے میں کہ دشمن چل پڑا ہے، اس کے آنے سے پہلے خندق تیار کرنی ہے۔ اور کوئی اتنے ان کے خادم غلام نوکر نہیں تھے، خود لگے ہوئے تھے بڑے بڑے معزز لوگ اور بڑے بڑے سردار، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ جو ہم کہیں پراتے کہیں یا جو تھال کہیں، ان کے اندر مٹی اٹھا کے میرے مصطفیٰ خندق سے لا کے باہر پھینک رہے تھے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ کا پیٹ اور سینہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، اٹا ہوا تھا مٹی سے، جب بندہ مٹی اٹھاتا ہے تو مٹی گرتی بھی ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ اور حضور نبی کریم صحابہ کرام کا جذبہ اور ہمت بڑھانے کے لیے ایک شعر پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو ہے اصل میں آخرت کی زندگی، یہ دنیا تو تگ و دو اور محنت کا نام ہے، یہاں پہ تو حق کی راہ پر چلنا ہے تو تکلیفیں مسائب برداشت کرنے پڑیں گے، یہاں پہ رزق حلال کی خاطر انسان کو اوکھا ہونا پڑ جاتا ہے، تنگیاں آ جاتی ہیں، خواہشیں پوری نہیں ہوتی، دنیا میں تکلیفیں ہیں، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للمہاجرین والانصار، اے اللہ مہاجرین و انصار کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کے درجات بلند کر۔ جب اپنے نبی کی آواز سے غلام یہ جملہ سنتے تھے کہ اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، وہ جواب میں کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے دست مصطفیٰ پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ ہیں مصطفیٰ کی خاطر جہاد کرتے رہیں گے۔ ان کے جذبوں میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں تھی۔ حالات کی سختیاں، فاقے اور شدت حالات ان کے حوصلے کو نہیں توڑ سکی تھی، وہ پورے عزم کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ و خیرات کرتے، نہ ہم نمازیں پڑھتے، فانزلنا سکینۃ علینا، اے اللہ اپنی بارگاہ سے ہم پر سکون و اطمینان نازل فرما دے،
وثبت الاقدام ان لاقینا، اور جب دشمن سے سامنا ہو تو ہمارے قدموں کو مضبوط کر دینا۔ خندق بھی کھودی جا رہی ہے، اپنے رب سے رحمت اور کرم اور اطمینان اور ثابت قدمی کی دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی۔ لوگ کام کرتے ہیں، بعض اوقات کام کرنے پڑتے ہیں، مجبوری بن جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کرتے ہوئے آپ کا شوق کتنا ہے، آپ کا جذبہ کیسا ہے؟ آپ مجبوری مصیبت سمجھ کے کر رہے ہیں یا اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ کیفیت کیا ہے دل کی؟ یہ بڑی اہم چیز ہے جو انسان کو دیکھنی چاہیے۔ اور پھر یہ وہ موقع تھا، تمام تر پریشانیوں، گھبراہٹوں اور فاقوں کے باوجود صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں بھی دیکھ رہے تھے۔ میں 2-3 کا ذکر کروں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا تو مجھے بھوک اور فاقہ اور اس کی کمزوری حضور کے چہرے سے نظر آئی۔ ایک انسان نے 3 دن سے کھانا نہ کھایا ہو تو چہرہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کیفیت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں گھر گیا، اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ میں نے حضور کو اس حال میں دیکھا ہے، میرا دل برداشت نہیں کر رہا۔ اس نے کہا 1-2-4 کلو وزن، 3-4 کلو کا بکری کا بچہ لیلا ہے اور گھر میں کوئی 1-1.25 کلو آٹا پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا بس میں ذبح کرتا ہوں اس کو، تو آٹا گوندھ، میں حضور کو بلا کے لاتا ہوں۔ تو مائی بڑی سمجھدار تھی اور اس کا فکر بھی تھی، اس کو کہنے لگی ذرا خیال کرنا، یہ گوشت صرف 2-2.5 کلو نکلنا ہے اور آٹا بھی کلو ہے، کان میں حضور سے کہنا کہ بس 3-4 بندے ساتھ لے لیں، ایسا نہ ہو زیادہ بندے آ جائیں تو بےزتی ہو جائے گی، بھی کھانا پورا نہیں ہوا ان کا، بلا لیا ہے روٹی پوری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا کے سرکار کو بڑے قریب سے کان میں جا کے سرگوشی کی، آقا ہم نے تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، اگر آپ ساتھ 2-4 بندے لے کے آ جائیں تو ہمارے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ سرکار نے یہ سنا تو بلند آواز میں کہا لوگو جابر نے کھانا پکایا ہے، آ جاؤ سارے آ جاؤ، چل کے کھانا کھاتے ہیں وہاں پر۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل، جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ تو سرکار نے گھبراہٹ دیکھی تو کہا پریشان مت ہو، گھر چلے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ ہانڈی کا ڈھکن اوپر رکھے اس کو کھولنا نہیں ہے، اور جب تک میں نہ ہوں روٹی نہ پکائیں، اور بڑا توا لے لیں، ہمسایوں کو بلا لیں پکانے کے لیے ساتھ۔ میرے آقا تشریف لے گئے اور ان کی اس ابلتی ہوئی ہانڈی میں میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور کچھ حصہ آٹے میں ڈال دیا، کہا بس اس کو اندر سے ڈالتے جاؤ اور دیتے جاؤ، اور گھر میں جگہ تھی 20-25 بندوں کو بٹھانے کی، کہا 20-20 کی ٹولیاں آتی جائیں گی، کھانا کھاتی جائیں گی، عورتیں روٹیاں لگاتی جائیں گی، تم ڈال کے دیتے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں پورا کا پورا لشکر کھانا کھا گیا، ہانڈی اس طرح جوش مار رہی تھی جیسے اس میں سے نکلا ہی کچھ نہیں ہے، اور آٹے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا جابر کتنے لوگ تھے؟ کہا لوگ تو 1500 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتا تو کھانا کم نہیں ہونا تھا اس دن۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ غزوہ جو خندق تھا یہ 1-2 دن کا نہیں تھا، یہ شوال کے آخری دنوں میں شروع ہوا اور ذیقعد کے اینڈ تک چلا گیا، تقریباً کوئی 25-26 دن مسلمانوں کو بیٹھنا پڑا وہاں پر، 25-26 دن 1500 بندہ مسلسل وہاں پہ لگا ہوا ہے، پیرا دے رہا ہے، باریاں لگی ہوئی ہیں، دن کی، رات کی، صبح کی، علاقے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن تو کھانا ہو گیا، رحمت اور برکت اور معجزے کا اظہار ہو گیا۔ پھر ایک اور موقع پر نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہے وہ تھوڑی سی کھجوریں اپنے دوپٹے کے پلوں میں چھپا کے میری طرف لا رہی تھی کہ جاؤ کہ بھائی کو دے آؤں، کئی دنوں سے آیا نہیں کھانا کھانے۔ سرکار کی نگاہ پڑ گئی، جاتے ہوئے دیکھا بہن کو، سمجھ گئے کہ بھائی کے پاس جا رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہا اصل کچھ کھجوریں، کا ادھر لے آؤ۔ حضور نے کھجوریں منگوا لی، نیچے کپڑا بچھایا، کھجوریں اس پہ ڈال دی، کہا آتے جاؤ کھجوریں کھاتے جاؤ یہاں سے۔ پورا لشکر کھجوریں کھا گیا، کھجوریں کم نہیں ہوئی وہاں سے، ویسے موجود رہی۔ ایک اور واقعہ جو بڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بڑا نمایاں ہوا، حضرت سلمان فارسی اور دیگر صحابہ کہتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے کہ اس میں ایک چٹان آ گئی، بڑی سخت قسم کی چٹان تھی، کدال مارتے تھے پھسل کے ادھر چلا جاتا تھا، اور اس کے اوپر نہ کدال اثر کر رہا تھا نہ ہمارے پھاوڑے اثر کر رہے تھے۔ ہم نے جا کے حضور کو بتایا یا رسول اللہ ہم لگے ہوئے ہیں، مگر یہ پہاڑی اگر نہیں کٹے گی تو خندق کیسے بنے گی؟ یہ تو پھر راستہ بنا رہے گا ان کے لیے آنے کا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. آپ نے وہ کدال اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک ضرب لگائی اس کے اوپر زور سے. اس کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا اور پھر آقا نے فرمایا خدا کی قسم ملک شام کی کنجیاں میرے خدا نے میرے حوالے فرما دی ہیں اور میں یہاں سے کھڑا شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں. مدینے میں کھڑا ملک شام کے محلات کو دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی, اس کا ایک اور حصہ ٹوٹ کے جا گرا اور کہا اللہ اکبر, میرے خدا نے مجھے ایران کی چابیاں عطا فرما دی ہیں اور ملک ایران کے شہر مدائن کے سفید محلات کو میں یہاں کھڑا دیکھ رہا. پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی, ساری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور فرمایا اللہ اکبر, خدا نے مجھے یمن کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں اور اس جگہ پہ کھڑا ہوا یمن کے شہر سنا کے پھاٹک کو میں یہیں سے کھڑا دیکھ رہا ہوں. یہ وہ فتوحات تھی جب میرے آقا نے خبر دی. ظاہری حالات کیا تھے؟ منافق پتل کیا کہتے تھے منافق لوگ؟ کہتے ہیں پیشاب پخانہ کرنے کے لیے تو باہر جانے کی ہمت نہیں ہوتی, یہ دشمن بیٹھا ہوا ہے باہر. خبریں دیکھو, شام فتح ہو گیا, ایران مل گیا, یمن مل گیا. منافق ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, مگر اللہ کے رسول نے جو خبر دی تھی ابھی اس خبر کو دیے ہوئے 20 سال نہیں گزرے تھے کہ رب کائنات نے میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی ایک خبر کو عمر فاروق کے زمانے میں سچا کر کے دکھا دیا تھا. حاضر نظیر وقار, یہ وہ حالات تھے. خندق کھودی گئی اور وہ لشکر جب وہاں پر پہنچ گیا تو وہ جو کافروں کا لشکر آیا تھا 10-12 ہزار کا, ان کے لیے بڑی انوکھی بات تھی چونکہ عرب میں خندق کھودنے کا رواج ہی نہیں تھا. انہوں نے جب خندق کھودی دیکھی تو حیران رہ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم کیسے جائیں گے اندر. یعنی ایک بار انہیں جھٹکا لگا کہ وہ جو پلان کر کے آئے تھے کہ ہم 12,000 لوگ ہیں, پہلے ہی جھٹکے میں حملہ کر دیں گے, کوئی ادھر سے مدینے کو گھیر لیں گے, تباہ و برباد کر دیں گے, گھنٹوں کی گیم ہے, فارغ ہو کے آ جائیں گے. خندق کھودی دیکھی تو ایک بار ہکے بکے رہ گئے. کہنے لگے یہ بڑی زبردست چال چلی ہے انہوں نے بھائی, یہ تو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. ظاہر عرب میں کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ ایران کے منصوبے تھے جو وہاں پر پہلی دفعہ آزمائے گئے تھے. انہوں نے پھر کیا کرنا تھا, ظاہر ہے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیے, خندق کی پرلی سائڈ پر اپنے پڑاؤ ڈال دیے. اور 10-12 ہزار بندے کا پڑاؤ کوئی آسان پڑاؤ تو نہیں ہوتا. ظاہر لوگ دور دور تک بکھر جاتے ہیں, خیمے لگ گئے, گھوڑا کھڑا کر رہے ہیں, اونٹ کھڑا کر رہے ہیں, وہ لمبا علاقہ ان کے تصرف میں آ گیا. اب وہ پڑے ہوئے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, کیا کریں, صبر بھی نہیں ہو رہا کہ اتنی دور سے جوش سے نعرے مارتے آئے ہیں, آگے رستہ ہی بند ہے, کیسے جائیں ہم وہاں پر. ان کے جو 3-4 بڑے نامی گرامی پہلوان تھے, ان میں ایک نام تھا عمر بن عبد ود کا, ایک نام تھا ان میں اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, اور ان میں ایک درار بن خطاب تھے. یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے ایک جگہ پر خندق کو تھوڑا سا تنگ دیکھا کہ اپنے گھوڑے دوڑا کے آئے اور گھوڑے کی چھلانگ بھروا کے خندق کراس کر کے مسلمانوں والی سائڈ پہ آ گئے. آپ حیران ہوں گے ان لوگوں کی طاقت کا. عمر بن عبد ود 80 سال سے اوپر کا بابا تھا, مگر ایسا خرانٹ بڈھا کہ اس 100 بندہ اس سے لڑ نہیں سکتا تھا. 80 سال کی عمر میں اتنا طاقتور مشہور تھا وہ. اس نے آ کر چیلنج دینا شروع کیا, ہے کوئی میرے مقابلے والا, ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا. علی مرتضیٰ حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں, یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں. حضور نے پتہ کیا کہا, علی یہ عمر بن عبد ود ہے, بیٹھو. یعنی اس کی ایسی دھاک تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اجازت نہیں دے رہے تھے. اس نے دوبارہ کہا, میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی مرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے, تمہارا مرتا ہے جنت میں جائے گا. آؤ نا, ہے کوئی شوقین جنت میں جانے کا یا مجھے جہنم بھیجنے کا, آؤ سامنے آؤ. حضرت علی مرتضیٰ سے پھر برداشت نہ ہوا, اٹھے لگے. حضور نے کہا, علی یہ عمر بن عبد ود ہے, بیٹھو. اور بھی کوئی ہمت کر کے آگے نہیں بڑھ رہا. 1500 لوگ وہاں موجود ہیں, کوئی اور بھی ہمت کر کے اکیلا چیلنج کا جواب دینے کے لیے اوپر نہیں بڑھ رہا. اس نے جب تیسری بار پھر کہا اور چیلنج دیا کہ لگتا ہے تمہیں مرد کوئی بھی نہیں ہے, حضرت علی پھر کھڑے, یا رسول اللہ مجھے اجازت. حضور نے کہا یہ امر ہے. تو حضرت علی نے کہا, آقا امر ہے تو ہوتا رہے, آپ مجھے اجازت دیں. تب آقا کریم نے اپنا امامہ حضرت علی مرتضیٰ کے سر کے اوپر رکھا, اپنی تلوار ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی جسے ذوالفقار کہتے ہیں.
اور اجازت دی اور ان کے لیے دعا فرمائی حضور نے. تو عمر بن عبد ود کے سامنے وہ گھوڑے پر چڑھا ہوا تھا, بڑا گرانڈیل قسم کا. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسے بھی قد تھوڑا درمیانہ تھا, بڑے قد والے نہیں تھے. تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں علی ہوں. کہنے لگے کون علی؟ تو کہا ابن ابی طالب. تو کہنے لگا نہیں, میں تم سے نہیں لڑوں گا, ابو طالب میرا دوست تھا, تم بچے ہو ابھی, میں تم سے تمہارا خون بہانا میں پسند نہیں کرتا. تو آپ نے جواب دیا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں, بالکل نہیں. تو اس نے کہا پھر میرا دوسرا پیغام یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کہا پھر گھوڑے سے نیچے اترو, آؤ میرا مقابلہ کرو. تو اس نے کہا خدا کی قسم پورے عرب میں آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہوا جو مجھے کہے کہ میرا مقابلہ کرو. وہ غصے میں پاگل ہو کر گھوڑے سے اترا, اپنے گھوڑے کی ٹانگیں تلوار سے کاٹ ڈالی اس نے, اور علی مرتضیٰ کے سامنے آیا اور اس نے اپنی تلوار کو اٹھا کر, آپ نے بھی ڈھال سے اس کی تلوار کے وار کو روکا, مگر ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور آپ کے امامے سے ہوتی ہوئی تلوار علی مرتضیٰ کی پیشانی تک نشان چھوڑ گئی, اور خون بھی آپ کا یہاں سے نکلا. یہ نشان زندگی بھر آپ کے ماتھے پر رہا جو عمر بن عبد الود کی تلوار سے آیا تھا. مگر اتنا ہی ہوا کہ بس وہ تلوار آئی, ڈھال کو پہلے اس نے کاٹا اور امامے سے نیچے ایک نشان چھوڑ گئی, جیسے دھار سی ہو جاتی ہے ایسی دھار اس نے چھوڑ دی. آپ نے کہا پھر سنبھلو اب میرے وار کے لیے. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائی, اس کے کندھے پہ یہاں پہ تلوار آپ نے ماری اور اس کی کمر سے تلوار نکال دی, 2 ٹکڑے کر کے اس کو پھینک دیا آپ نے. ایک گرد اڑ رہی تھی وہاں پہ, لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اندر ہو کیا رہا ہے, کون جیتا کون ہارا, کون مارا کون مرا گیا. تو اس وقت علی مرتضیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, تب صحابہ کو معلوم ہوا کہ علی مرتضیٰ نے اسے واسطے جہنم فرما دیا ہے. جب عمر بن عبد ود یعنی جو چوٹی کا پہلوان ہے, جب اس کا یہ حال ہوا تو باقی جو بندے اس کے ساتھ 2-3 آئے ہوئے تھے گھوڑے دوڑاتے واپس دوڑ گئے, انہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا, وہاں سے نکل گئے. یہ ایک دو بدو مقابلہ تھا جو غزوہ خندق کے موقع پر آیا. جنہوں نے خندق کو کراس گھوڑوں کو چھلانگ مروا کے لڑنے کے لیے آگے آ گئے تھے, ان میں سے ایک مارا گیا علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا, ایک شعر ہے جس کے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, اور لا فتح الا علی, یہ حضور کا فرمان ہے. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور علی کی تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو مارکا جو دو بدو ہوا, یوں سمجھ لیں کہ دشمن کی جو ہوا نکل گئی وہ علی مرتضیٰ کے اس وار سے نکل گئی جو آپ نے عمر بن عبد ود کے اوپر کیا تھا. پھر باقیوں کو لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی, گھوڑے واپس موڑے, پھر چھلانگے مارتے وہاں سے نکل گئے. حاضرین عزیز وقار, یہ جو دن وہاں پہ گزرے مسلمانوں کے, 2-4 منٹ ہیں, میں اس کے اندر بات کو سمیٹتا ہوں, باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ پر کریں گے. اب خندق کے پیچھے 10,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر 1,500 بندہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس قدر مصروفیت کے اور اس قدر ٹینشن کے دن تھے یہ کہ صحابہ کرام دن رات ڈیوٹی دے رہے تھے کہ کوئی وہاں سے کراس کر کے نہ آئے. وہ کوشش کرتے تھے اور ادھر سے تیر اندازی ہوتی تھی, ادھر سے. اچھا تیر تو آ سکتا ہے نا, خندق کی دوسری سائڈ سے بھی تیر تو آتے تھے, بندہ کراس نہیں کر سکتا ہے, تیر تو ہوا میں اڑتا ہوا آنا ہے. تیر آ رہے تھے, ادھر سے بھی جا رہے تھے, تیروں کا مقابلہ ہو رہا تھا. یہاں تک حالات ہوئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نبی کریم اور ہماری کئی وقتوں کی نمازیں قضا ہو گئی. بخاری شریف کی حدیث, آقا فرماتے ہیں اللہ ان کافروں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, انہوں نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا ہے. یعنی اتنی مسلسل ہر وقت کی کڑی نگرانی کرنی پڑتی تھی کہ نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا. ایسے دن بھی آئے, یہ باقاعدہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایسے وقت گزرے کہ صحابہ کرام کو مسلسل دباؤ اور چڑھاؤ تھا کافروں کا کہ ظہر سے لے کر عصر گزر گئی, مغرب گزر گئی, عشاء گزر گئی, رات کا اندھیرا ہوا, تب جا کے ان کا زور ٹوٹا اور پھر آپ نے ظہر عصر مغرب ترتیب کے ساتھ ان کی قضا کی صحابہ کرام کے ساتھ. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی پہلی دفعہ نماز قضا ہو رہی ہو, جو صاحب ترتیب ہو, بالغ ہونے کے بعد پہلے کبھی نماز نہ چھوٹی ہو, تو اس کی اگر چھوٹ جائے تو وہ اگلی بعد میں پڑھے گا, پہلے پچھلی کی قضا کرے گا تاکہ اس کی ترتیب قائم رہے. اسے صاحب ترتیب کہا جاتا ہے.
ہم اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ غزوہ احزاب پہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔